بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سچی خبر. تو دوستو، اس میں آپ کو جو ویڈیو دکھائی جاتی ہے اس میں ہمارا کسی سے کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں، لیکن آپ کو یہ ضرور بتانے کے لیے کہ آپ اسے دیکھیں اور نہ صرف لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بلکہ آپ خود فیصلہ کریں کہ ان میں جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے. یہ ہمارا مقصد صرف اونلی یہ ہوتا ہے. مسجدوں میں تالیاں تو آپ بجا نہیں سکتے، لیکن مجھے یہی نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کو میری باتیں پسند آئی ہیں نہیں آئیں. اچھا، ڈاکٹر امجد کہہ رہے ہیں ہاتھ آپ کھڑا کریں گے. اچھا، میں سب سے پہلے آپ سب کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ پاکستان ایک بڑی خواب کا نام تھا. ہم نے ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا، اور جو فلاحی ریاست کس کے طرز پہ بننا تھا؟ جو سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک ریاست قائم کی تھی، ان اصولوں پہ ہم نے پاکستان کو کھڑا کرنا تھا. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ جو ہمارا قبلہ ہونا چاہیے تھا 1947 میں، ہم اس راستے پہ نہیں چلے. اور میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آج پاکستان کو وہ عزت نہیں ملی دنیا میں، اگر پاکستان کا وہ مقام دنیا میں نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جس نظریے کے تحت پاکستان بنا تھا اس نظریے پہ ہم نہیں چلے. جو قوم اپنے نظریے سے ہٹتی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی. جو انسان اپنے نظریے سے ہٹتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے. اور ہمارا نظریہ مدینہ کی ریاست کا نظریہ تھا. اس میں دو سب سے اہم چیزیں تھیں. ایک انسانیت، فلاحی ریاست جدھر ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لینی تھی، جس کو انگریزی میں ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں. اور دوسرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جو قوم طاقتور چور کو چھوڑ دیتی ہے اور کمزور چور کو جیل میں ڈالتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے. یعنی جس قوم میں انصاف نہیں ہوتا وہ تباہ ہو جاتی ہے. اور انہوں نے پھر کہا کہ میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی تو اس کو بھی سزا ملے گی. یعنی کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. یہ دو سب سے بڑے اصول تھے جو بنیاد بنے مدینہ کی ریاست میں. اور بھی تھے، میریٹوکریسی تھی، خواتین کو پہلی دفعہ جائیداد میں حق دیا گیا، غلاموں کو انسانوں کی طرح حکم دیا رکھنے کا. کوئی کسی کے اندر، سب انسان حضرت آدم کی اولاد بتایا گیا کہ کوئی بھی رنگ ہو آپ کا، اس پہ کوئی انسانوں کے اندر فرق نہیں ہے. اور پھر رحمت اللہ عالمین نے انسانوں کو اکٹھا کیا، انسانیت کا پیغام دیا کہ سب انسانوں کو تقسیم نہیں کیا. اور وہ ریاست، اس کے اوپر کئی صدیوں تک مسلمانوں نے دنیا کی امامت کی. آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جن اصولوں پہ انہوں نے مدینہ کی ریاست کھڑی کی تھی، آپ کو وہ اصول وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں ان ریاستوں میں نظر آتے ہیں. میں ساری دنیا گیا ہوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سوئٹزرلینڈ، نیوزی لینڈ، اسکینڈینیویا، ان ملکوں میں آپ چلے جائیں آپ کو زیادہ اسلام نظر آئے گا. وہ قریب ہیں ان کے مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ. وہاں انصاف بھی ہے، وہاں انسانیت ہے، وہاں فلاحی ریاست ہے، وہاں میریٹوکریسی ہے، وہ خواتین کو حقوق ملے ہوئے ہیں.
इंसानों में फ़र्क नहीं करते। और मुसलमान दुनिया में बड़े कम, 50 से ज़्यादा मुसलमान मुल्क है, बड़े कम मुसलमान मुल्कों में आपको वो मदीना की रियासत के असूल नज़र आएंगे। इसीलिए मैं इंशाअल्लाह कल आगाज़ कर रहा हूँ रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी का, और सिर्फ़ मेरा मकसद ये है कि हम अब हमारे बच्चे को समझ आए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या था, सीरत नबी क्या थी, सबको पता चल जाए। अल्लाह किसी को ईमान देता या नहीं देता वो तो अल्लाह का तोहफ़ा है, लेकिन हम अपनी रियासत ज़िम्मेदारी पूरी करें अपने इंसानों पे, अपने बच्चों पे, उनको बताएं कि असल में उनकी सीरत क्या थी, उनका रास्ता क्या था। तो आज जो हम यहाँ जमा हुए हैं, इसका मकसद एक है कि हम उस फलाही रियासत के रास्ते पे चले जाएं। और उसके लिए मैं सबसे पहले तो आज अपनी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ, और FBR का भी, कि उन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान में इतना ज़्यादा हमने टैक्स इकट्ठा किया, हमने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया पाकिस्तान में। और उसकी वजह से मैंने परसों, जबकि दुनिया में कीमतें ऊपर जा रही हैं, तेल की, बिजली की, 5 रुपए यूनिट बिजली की कीमत कम कर दी है, और 10 रुपए लीटर तेल और डीजल की कीमत कम कर दी है, क्योंकि हमारे पास पैसा ज़्यादा आया है। तो मैं अपनी कौम को कहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा टैक्स देंगे, वो सारा टैक्स मैं लगाऊंगा अपने नीचे लोगों को ऊपर उठाने के लिए, लोगों के बोझ कम करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए। ये मैं आपसे, मेरा वादा है, वो कहीं और पैसा नहीं जाएगा, वो सिर्फ आपके ऊपर लगेगा, जिस तरह हमारा टैक्स बढ़ता जाएगा। अब ये मैं आज कामयाब पाकिस्तान का प्रोग्राम है, हमने 45 लाख ख़ानदानों को इस प्रोग्राम में लेके आए हैं। 45 लाख ख़ानदान शुरू किया था हमने पख्तूनख्वा से, और आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, फिर जो हमारे कमज़ोर इलाके पंजाब के, साउथ पंजाब में, और थरपाकर सिंध में, बलूचिस्तान में, लेकिन अब सारे पाकिस्तान में हम ये प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। जिस तरह अभी डॉक्टर अमजद ने कहा, और डॉक्टर अमजद, मैं आपकी जितनी भी तारीफ़ करूं वो कम है। आप वो इंसान हैं जो समझ गए हैं ज़िंदगी का मकसद, कि अल्लाह तो उसको आखिरत में उसको नवाजता है जो इंसानियत के लिए कुछ करता है। तो आपने जो भी बताया कि इसका मकसद क्या है, हमारे जो 45 लाख ख़ानदान हैं जो सबसे नीचे हैं, एक घर में अगर शहर में है तो 5 लाख रुपया सूद के बगैर कर्जा अपना कारोबार शुरू करने के लिए, अगर देहात में है तो 3.5 लाख सूद के बगैर कर्जा किसान अपनी ज़मीन पे लगाए, और 20 लाख सूद के बगैर कर्जा अपना घर बनाने के लिए। और फिर एक उसी ख़ानदान में अगर टेक्निकल एजुकेशन, एक फ़र्द को टेक्निकल एजुकेशन दे ताकि वो हुनर सीखे और अपने लिए कमा सके घर पे। और अब तो IT एक ऐसा शोबा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, के आप 6 महीने 12 महीने में एक बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं, वो IT सीख सकता है, प्रोफेशनल पैसे कमा सकता है। और अब तक हम जितना पैसा दे चुके हैं, मेरे ख्याल में 2.5 अरब है। हम जो आगे देने जा रहे हैं पैसा दोनों अगले साल तक, वो 1000 अरब है। 1000 अरब रुपए के कर्ज़े देंगे यही 45 लाख ख़ानदानों को, और फिर इसको बढ़ाते जाएंगे। मकसद ये है कि लोग खुद अपने पैर पे खड़े हों, हुनर सीखें, कारोबार करें। हुकूमत के पास तो कभी भी इतना पैसा नहीं आएगा कि नौकरियां सबको दे दे। 22 करोड़ अवाम है, हुकूमत के पास तो इतने वसाइल नहीं होंगे। तो लोगों को मदद कर रहे हैं कि वो अपने पैर पे खड़े हो सकें, अपना कारोबार, हुनर सीख सकें, और किसानों के लिए ख़ास तौर पे कि सूद के बगैर कर्ज़े मिलें ताकि वो अपनी ज़मीन के ऊपर
لگا سکیں اور اپنی آمدن بڑھا سکیں. اور پھر سب سے بڑی بات گھر. یہ ایک انسان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میرے اپنی چھت ہو، لیکن ہمارے ملک میں اتنا مہنگا ہے گھر بنانا، اور بینک ابھی تک قرضے ہی نہیں دیتے تھے چھوٹے لوگوں کو. تنخواہ دار طبقہ ان کے پاس کبھی بھی ان کو قرضے نہیں دیتے تھے، پیسے والوں کو قرضے دیتے تھے. تو اس کا ہوا کیا کہ صرف پیسے والے لوگ گھر بنا سکتے ہیں، اور ہمارے یہاں کچی آبادیاں بڑھتی جا رہی ہیں. کراچی میں تقریباً 40% کراچی کچی آبادیاں ہو گیا ہے. ہر شہر میں بڑھتی جا رہی ہیں. لاہور میں کچی آبادیاں، کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے اپنا گھر بنانے کے لیے. تو یہ کوشش، ایک تو یہ کہ سب سے جو 45 لاکھ غریب خاندان ہیں ان کو 20 لاکھ کا سود کے بغیر قرضہ، اور پھر ہم نے اب بینکوں کو تیار کیا ہے. پہلی دفعہ پاکستان میں بینک اب تنخواہ دار اور اس طبقہ جو کرائے کے گھر میں رہ رہا تھا، اسی کرائے کے اندر وہ قسطیں دے کے اپنا گھر لے سکتا ہے. یہ بھی پاکستان میں پہلی دفعہ. اب تک 55 ارب روپے کے قرضے دیے گئے ہیں. اب تک 55 ارب روپے کے قرضے کبھی پاکستان میں تنخواہ دار اور نچلے طبقے کو نہیں دیے گئے تھے. اور یہ آنے والے دنوں ہر ہفتے یہ بڑھتے جا رہے ہیں قرضے، کیونکہ بینکوں نے پہلی دفعہ، ہم ان کو سبسڈائز کر رہے ہیں، ہم بینکوں کی مدد کر رہے ہیں ان کو پیسے دے کے، تاکہ جو سود زیادہ نہ ہو ایک عام آدمی کے لیے. تو گورنمنٹ سبسڈائز کر رہی ہے. تو انشاءاللہ میری جو خواب ہے کہ ہم وہ جو سفر نکل گئے ہیں فلاحی ریاست کی طرف، جس میں جو سب سے بڑا پروگرام ہم نے کیا، جس میں مجھے ابھی فخر سب سے زیادہ ہے، وہ ہے ہیلتھ کارڈ. اس مہینے کے اینڈ تک سارے پنجاب کے خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ آ جائے گا. یہ پھر سے سن لیں، ہیلتھ کارڈ کیا ہے؟ 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہر پنجاب، پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، بلوچستان، ہر خاندان کے پاس 10 لاکھ روپے کا ہیلتھ انشورنس ہوگی. یہ نہیں گورنمنٹ ہاسپٹل، کسی بھی اچھے سے اچھے ہسپتال میں جا کے وہ 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکیں گے. اب تک عام لوگ صرف گورنمنٹ کے ہسپتالوں میں جا کے اپنا علاج کرواتے تھے، اور گورنمنٹ کے ہسپتال اگر آپ باہر چلے جائیں بڑے شہروں سے تو وہاں بڑا مشکل، کئی دفعہ ڈاکٹر نہیں ہوتے، نرسیں نہیں ہوتی، ایکوپمنٹ نہیں ہوتی، تو وہ بیچارے رلتے رلتے شہروں میں آتے ہیں. شہروں میں ہسپتال بھرے ہوئے ہوتے ہیں، 2-2 3-3 لوگ بستر پہ ہوتے ہیں. تو یہ جو ہیلتھ کارڈ سے اب کیا ہوگا؟ اب جو پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹل ہیں وہ دیہاتوں میں جا کے ہسپتال بنائیں گے، کیونکہ ہر خاندان کے پاس اب پیسہ آ گیا ہے اپنا علاج کروانے کے لیے. اور اس سے انشاءاللہ جو میری ایک ہمیشہ میں سمجھتا تھا کہ سب سے برا اور مشکل وقت ایک خاندان پہ تب آتا ہے جب ایک گھر میں بیماری ہو، ماں باپ بیمار ہوں، بچے بیمار ہوں، اور ان کے پاس پیسہ نہ ہو علاج کروانے کا. اس سے زیادہ ایک گھر میں بے بسی کا عالم نہیں ہوتا. تو یہ مجھے جو سب سے بڑی خوشی، اگر مجھے پوچھیں کہ 3.5 سال میں آپ کو کس چیز میں سب سے زیادہ خوشی ملی ہے، وہ اس میں ملی ہے کہ انشاءاللہ اس مہینے کے اینڈ تک سارے پاکستان کے خاندانوں کے پاس 10 لاکھ روپے کا ہیلتھ انشورنس آ جائے گی. کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. میں آخر میں سارے جتنے بھی لوگوں نے مل کے یہ کامیاب پاکستان میں، جتنے بھی اداروں نے، اخوت، NRSP، سب نے جنہوں نے مل کے یہاں تک یہ ممکن کیا ہے، میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور یہ جو ہم نے شروع کیا ہے، یہ راستہ، یہ وہ خواب ہے جو علامہ اقبال نے سوچا تھا جب انہوں نے پاکستان کا تصور کیا تھا. یہ اس راستے پہ انشاءاللہ ہم نکل گئے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عظمت کا راستہ ہے. پاکستان پائندہ باد.